اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان حاجی محمد یعقوب آپ کو علم کی بہار پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں مفتی جاوید اقبال رضوی صاحب تشریف فرما ہے۔ حسب سابق ہم ان سے چند سوالات کریں گے جن کا وہ قرآن حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ان سے سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص نماز کھڑے ہو کر بوجہ عذر و بیماری کے نہیں پڑھ سکتا، اس قدر طاقت ہے کہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر باندھ لے، باقی نماز بیٹھ کر رکوع سجود کے ساتھ ادا کر سکتا ہے، تو اس صورت میں آیا اس کو ضروری ہے کہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر ہی کہے اور پھر بیٹھ جائے، یا سرے سے ہی بیٹھ کر نماز شروع کرے اور ادا کرے؟ دوسری صورت میں کیا اس کی نماز ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بمطابق سوال، اگر بندے کو اتنی طاقت ہے کہ کھڑے ہو کر تحریمہ کہہ سکتا ہے تو اس بندے پر لازمی ہے کہ وہ کھڑے ہو کر تحریمہ باندھے، اور پھر جب اس کی طاقت جواب دے جائے تو پھر اس کے بعد وہ بیٹھ جائے۔ اور ائمہ کرام میں سے کسی نے بھی اس کے خلاف اصلاً بالکل نقل نہیں کیا، اور فتاوی رد المختار کے اندر بھی اور فتاوی قاضی خان کے اندر بھی اس طرح کی عبارت موجود ہے کہ اگر کوئی بندہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے تو پھر وہ کھڑا ہو جائے، یہاں تک کہ اگر وہ دیوار کے ساتھ یا کسی عصا پر ٹیک لگائے تو ٹیک لگا کر کھڑے ہو کر وہ تحریمہ کہے، اتنا یعنی کہ تحریمہ ضروری ہے۔ تو میں اب آپ کے سامنے رد المختار کی عبارت پیش کرتا ہوں، سکرین پر بھی یہ آپ کو عبارت نظر آ جائے گی۔ رد المختار کے اندر صلاۃ المریض باب باندھا گیا ہے، اس میں جو ہے صفحہ نمبر 683 میں یہ نقل کیا گیا ہے، وَإِن قَدَرَ عَلَى بَعْضِ الْقِيَامِ، اگر قدرت رکھے قدر قیام پر، وَلَوْ مُتَّكِيًا عَلَى عَصَا أَوْ حَائِطٍ، اگرچہ وہ ٹیک لگائے عصا پر یا وہ دیوار پر ٹیک لگائے، تو قام لزوماً، تو لازمی ہے اس کو قیام کرنا، قیام لازمی طور پر کرے، بقدر ما یقدر ولو قدر آیتن او تکبیرتن، اور جتنی وہ قدرت رکھتا ہے، اگر وہ ایک آیت کی قدرت رکھتا ہے یا ایک تکبیر کہنے کی مقدار میں قدرت رکھتا ہے تو اتنی مقدار میں بھی وہ کھڑے ہو کر وہ جناب والا وہ تکبیر تحریمہ کہے، کھڑے ہو کر کہے، اور اس کے بعد جب طاقت جواب دے جائے تو پھر اس کے بعد بیٹھے۔ اور فتاوی قاضی خان کے اندر بھی یہ عبارت موجود ہے، فتاوی قاضی خان باب صلاۃ المریض جو ہے صفحہ نمبر 153 میں یہ بیان کیا گیا ہے، فرمایا کہ حتی لو قدر علی ان یکبر قائما، یہاں تک کہ اگر وہ قادر ہے تکبیر کہنے پر قائمن کھڑے ہو کر، ولا یقدر اکثر من ذالک، اور وہ اس سے زیادہ پر وہ قدرت نہیں رکھتا، تو یکبر قائمن، وہ کھڑے ہو کر تکبیر کہے، ثم یقعد، پھر اس کے بعد وہ بیٹھ جائے۔ تو اتنا یہ ضروری امر ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے سیدی و مرشدی اعلی حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے فتاوی جلد نمبر 6 میں اس کا تذکرہ یوں کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو تحریمہ ہے اس کے لیے قیام شرط ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ بندے نے بیٹھ کر یا اتنا جھکا کہ اس کے ہاتھ گھٹنے تک پہنچ گئے تو اس نے اس وقت تکبیر کہی، تحریمہ باندھا، تو سید اعلی حضرت کہتے ہیں کہ اس کا یہ تحریمہ صحیح نہیں ہوگا، اور فرماتے ہیں کہ پھر اس کے لیے جو ہے یہ تحریمہ پھر نماز کے لیے بھی شرط ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر قیام فوت ہو گیا، قیام نہ ہوا تو تحریمہ نہیں ہوگی، جب تحریمہ صحیح نہ ہوا تو پھر بندے کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو سید اعلی حضرت اس ضمن میں ایک قاعدہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں جب شرط فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے۔
تو لہذا جب تحریمہ فوت ہو گیا تو پھر نماز بھی بندے کی ختم ہو جائے گی. اس واسطے بندے کو اتنی طاقت ہے کہ وہ کھڑے ہو کر تحریمہ باندھ سکتا ہے تو تحریمہ کھڑے ہو کر باندھے. اب ایک اور بھی یہ بات کہتا چلوں کہ جو لوگ آ کر مسجد میں آ کر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے مسجد میں تو ان کو عذر لاحق ہوتا ہے، لیکن جب مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں، چوک پہ کھڑے ہو جاتے ہیں یا کسی دکان پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اتنی دیر کھڑے رہتے ہیں کہ اتنی دیر میں بندہ 12 20 25 رکعتیں بھی ادا کر سکتا ہے.